اور سورہ الاعراف کی آیت نمبر 52 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ تو اس آیت کا ترجمہ ہے، 2 آیات پڑھی ہے میں نے۔ ہم ان کے پاس کتاب لائے جس کی تفصیل ہم نے علم سے کی، یعنی قرآن، ان لوگوں کی رہنمائی اور ان پر مہربانی کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ تو اس کی حقیقت کے ظاہر ہونے کا ہی انتظار کر رہے ہیں، یعنی کافر لوگ جو ہیں وہ تو صرف قیامت کو دیکھنا چاہ رہے ہیں یا اپنی موت کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کتاب سے ہدایت نہیں لے رہے ہیں، لیکن مومن جو ہے وہ اس سے ہدایت لے رہے ہیں اور ان پر اللہ کی مہربانی ہے۔ تو یہ جو کافر لوگ ہیں وہ اس کی حقیقت یعنی کہ قیامت کے ظاہر ہونے کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ جس دن اس کی حقیقت آ جائے گی تو اس سے پہلے جو اسے بھولے ہوئے تھے وہ کہنے لگیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لائے تھے، کیا اب یہ ممکن ہے کہ ہمارے سفارشی ہوں جو ہماری سفارش کریں، یا ہو سکتا ہے کہ ہم پھر سے لوٹا دیے جائیں اور جو عمل ہم کرتے رہے اس کے سوا کریں، یعنی کہ اب ہم نے جو گناہ کر کے ہم دنیا سے آئے اور رسولوں کی تکذیب کر کے آئے ہیں، تو اب ہمیں اگر موقع دیا جائے تو ہم دوبارہ جا کر رسولوں کی تصدیق کریں گے اور نیک اعمال کریں گے ایمان کے ساتھ۔ اب ان آیات سے پیچھے کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، پیچھے جیسے کہ ہم نے جانا کہ یہ سورہ اعراف میں قریش کے لیے سخت طرح سے ایک طرح سے دھمکی اور انذار ہے کہ شاید ان کو ابھی بھی ہوش آ جائے، کیونکہ ان کا شر بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جہنم کا ماحول بتایا، اعراف والوں کو دکھایا، اعراف والوں کی بات کی کہ جہنم ایک طرف ہے، ایک جنت ہے، جنت والوں کے پاس ہر طرح کی اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں ہیں، اور جہنم والے کی حالت اتنی بری ہے کہ اعراف والے ان کی طرف ٹرن ہو کے دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے، ان کی آنکھوں کو پھرایا جائے گا ان کو دکھانے کے لیے، اور وہ کہیں گے کہ جنت والوں سے کہیں گے کہ تھوڑا سا پانی ہماری طرف بھی دے دو، اور اللہ کی نعمتوں تمہیں اللہ نے جو رزق دیا ہے میں اس میں سے کچھ شیئر کرو ہم سے۔ تو ان سے کہہ دیا جائے گا کہ اللہ نے آج تمہارے لیے یہ جنت کا رزق اور جنت کا پانی تم پر حرام کر دیا ہے، تو ہم تمہیں نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی غیب کی باتیں بتائی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بتایا گیا کہ، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ سارے انبیاء آتے رہیں گے اور وہ ہدایت لے کر آئیں گے، اور جو لوگ اس ہدایت کو ٹھکرائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو اس کو مانیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب بتا رہے ہیں کہ یہ ظاہری باتیں ہمیں یہ ساری باتیں اللہ کی اس کتاب کے ذریعے معلوم ہو رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جِئْنَاهُمْ، لائے ہیں ہم ان کے پاس، جئنا لائے ہیں ہم، نا نون الف نا یہ ضمیر ہے،
ہم لائے ہیں ہم ان کے پاس بھی کتابن، ایک کتاب یعنی کہ قرآن مجید. اب کتابن تنوین ہے تو یہ الکتاب کے بجائے کتابن لکھا ہوا ہے، تو یہ ایک طرح سے تاکید اور اس کی قرآن کی عظمت، ایک خاص عظیم کتاب ہم لائے ہیں. فصلناہ، ہم نے کھول کھول کر بیان کیا ہے اس کو، یعنی قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کے دلائل دے دیے اور اتنی تفصیل کے ساتھ واضح طور پر ہر چیز کی تفصیل موجود ہے اس میں کہ انسان کیوں پیدا کیا گیا، انسان کے کیا مقصد ہے، کہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ واضح کر دیا کہ انسان کے لیے ہدایت کا پیغام اللہ بھیجتا ہے، اور پھر ان کے نتیجے کے طور پر جب ان میں جنت و دوزخ کی تفصیلات بھی بتا دی، یعنی غیب کی باتیں بھی بتا دی اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے احکامات جو دیے، ہر چیز جو ہے وہ واضح طور پر انسان کے لیے موجود ہے قرآن میں. اور ان کے یہ جو ساری چیزیں قرآن میں وہ اتنے دلائل مضبوط ہیں اس کے کہ کوئی بھی سمجھدار، کوئی بھی عقل مند انسان جو ہے وہ اس کو یہ نہیں پڑھنے کے بعد یہ کنفیوژن اس کو نہیں رہے گا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں جو کچھ حق ہے. اور اس میں اس کو اگر کوئی جھٹلائے گا تو کیوں جھٹلائے گا؟ کیونکہ وہ سمجھنے کے بعد جھٹلا رہا ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ حق ہے، اس کے بعد جھٹلا رہا ہے، کیونکہ حق بہت واضح ہے قرآن میں، اللہ نے مفصل طور پر بیان کیا ہے. تو پھر جو لوگ جھٹلاتے ہیں وہ صرف اپنے نفس کی بات سنتے ہوئے، اپنے نفس کے پیروی کرتے ہوئے جھٹلاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم اگر اس کتاب کو مان لیں گے تو ہمیں اللہ کا بندہ بننا پڑے گا، اور وہ بندہ بن کے رہنا نہیں چاہتے، وہ اپنے نفس پرست ہیں، وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، اس لیے وہ منع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم حق کے ساتھ یہ کتاب لے کر آئے ہیں جس میں ہر چیز کھول کر واضح بیان کی ہے، اعلیٰ علم کے ساتھ. یہ علم جو ہے، العلم ہوتا ہے خاص علم، اللہ کا علم. علم یہاں پر تنوین کیوں لائی گئی ہے؟ یہ جب تنوین کی ضرورت نہیں ہوتی، تنوین کی جگہ نہیں ہوتی، جب ال کی جگہ ہوتی ہے اس وقت تنوین آتی ہے، تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ یہاں عظمت بتائی جا رہی ہے، کسی چیز کی خاصیت بتائی جا رہی ہے بہت عظیم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور اس کا علم تمام مخلوق کو، ہاں بالکل اللہ کا علم تمام مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے سامنے کی چیزیں جو آنے والی ہیں تمہارے لیے، مستقبل وہ بھی جانتے ہیں، اور جو تمہارا ماضی ہے وہ بھی جانتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کا علم جو ہے وہ احاطہ کیے ہوئے ہے اپنی مخلوق کو. اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں بتایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کہ کیا جس نے تخلیق کی کیا وہ اپنی مخلوق کے بارے میں علم نہیں رکھے گا؟ یعنی ایک سوال کیا کہ تم سوچو، غور کرو کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، کیا اس کو علم نہیں ہوگا اس کائنات کے بارے میں، اس اپنی مخلوق کے بارے میں اس کو علم نہیں ہوگا کیا؟ وہ تو لطیف الخبیر ہے، وہ تو ایک باریک سے باریک چیز کا بھی علم رکھتا ہے. کہیں ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وسیع علم کے بنا پر یہ اس میں ہر چیز جو تمہارے لیے وضاحت کی ہے، یعنی کہ یہاں پر ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو اللہ نے جنت اور دوزخ کی باتیں بتائی، اور پھر جو جنت والوں کے جو حال بتایا، دوزخ والوں کا حال بتایا، تو یہ سب خبریں اور قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ سب اللہ کے علم سے ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سامنے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون سا بندہ اس آگ میں پہنچا ہوا ہے اور کہ اس حال میں ہے، اور وہاں پہنچ کر کون سا بندہ یہ کہہ اٹھے گا، پکار اٹھے گا کہ اللہ کے رسول تو سچے تھے، ہم نے ہی نہیں مانا. تو یہ سب کچھ اللہ کا علم میں ہے، یہ ساری چیزیں.
لیکن اس علم سے، اللہ کی اس کتاب سے جس میں ہر چیز واضح ہے، اس سے فائدہ، ہدایت کس کے لیے ہے اور رحمت کس کے لیے اللہ کی، کہ وہ جو اس قوم کے لیے جو ایمان لانا چاہتی ہے، یعنی کہ جو جان تو سبھی لیتے ہیں، جو نہیں ایمان لانا چاہتے وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ خاص کتاب ہے، یہ حق ہے، لیکن وہ نہیں مانتے وہ ہیں، اور ہدایت کا راستہ وہ پاتے ہیں جو کہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ پھر ان کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ نیچرلی جو اس کتاب سے ہدایت لینا ہی نہیں چاہتا اس کو کیسے ملے گی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ نہیں ماننا چاہتے تو ان کا تو یہ حال ہے کہ حل نہیں ینظرون، وہ انتظار کر رہے، مگر جو لوگ نہیں مانتے وہ کب مانیں گے، وہ کس دن کا انتظار کر رہے ہیں ماننے کے لیے، حق کو تسلیم کرنے کے لیے؟ جس دن تعویل آ جائے گی، یعنی تعویل کا مطلب ہے کہ انجام سامنے آ جائے گا۔ جس دن یہ جو کچھ بھی ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم نہیں ماننے والوں کے لیے یہ سزا ہے، یہ آخرت ہے، قیامت ہے، اٹھایا جائے گا، حساب لیا جائے گا، دوزخ میں ڈالا جائے گا، یہ ساری باتیں تو یہ تو ان کو ان دھمکیوں سے، قرآن کی باتوں سے تو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ کب مانیں گے؟ قیامت کے دن مانیں گے، انجام جب سامنے آ جائے گا ان کا اس وقت مانیں گے۔ تو مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن یوم یاتی آئے گا تعویلہ، جس دن آئے گا اس کا انجام، جس دن قیامت ہو جائے گی یا جس دن ان کی موت آ جائے گی، کیونکہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی قیامت ہو جاتی ہے، اور قیامت کا پھر اس سے قیامت سے تعلق نہیں رہتا، قیامت آ جاتی ہے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن ان کا انجام آئے گا، جس دن قیامت آئے گی، جس دن ان کی موت آئے گی، اور یا پھر جس دن وہ جہنم میں داخل کیے جا رہے ہوں گے، یقول الذین، وہ لوگ کہیں گے، نسوہ، جنہوں نے اس دن کو بھلا دیا تھا، اپنے انجام کو بھلا دیا تھا اور دنیا میں مست زندگی گزار رہے تھے، نسوہ، بھول گئے تھے اپنے انجام کو، من قبل، اس سے پہلے، قد، تحقیق، جاءت رسل ربنا بالحق، وہ پکار اٹھیں گے، عذاب کو دیکھیں گے یا موت کے فرشتوں کو دیکھیں گے جو ان کو مارتے ہوئے ان کی جانیں نکالیں گے، تو یہ پکار اٹھیں گے کہ تحقیق، جاءت، آئے تھے، رسول ربنا، ہمارے رب کے، بالحق، واقعی میں ہمارے رب کے جو رسول آئے تھے وہ حق لے کر آئے تھے، فہل لنا، تو اب کیا کریں، کیا ہمارے لیے، فہل تو کیا، لنا ہمارے لیے، من شفعاء، کوئی سفارشی اب موجود ہے جو ہماری سفارش کرے، فیشفعوا، وہ سفارش کرے، لنا ہمارے لیے، یعنی اب تو ہمیں عذاب میں داخل کیا جا رہا ہے، تو اب کوئی ہے جو ہمیں اس عذاب سے بچانے کے لیے ہماری شفاعت کر دے، ہمارے لیے کچھ ایسی بات کرے کہ ہماری جان چھوٹے اس عذاب سے۔ دنیا میں تو وہ اپنے بتوں کو اور جن لوگوں کو وہ پوجا کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہے، وہ اللہ کو سمجھتے تھے کہ اللہ ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن بتوں کی اور دوسری چیزوں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ ہماری شفاعت کریں گے، تو اب وہ بلا رہے ہیں کہ کوئی ہے جو ہماری شفاعت کرے، کوئی ہے جو سفارش کرے، یا پھر اگر کوئی نہیں آ رہا تو ایٹ لیسٹ کیا نوردو، کیا ہم لوٹائے جائیں، فنعمل، تو پھر ہم عمل کریں، غیر الذی، سوائے اس کے جو کننا تھے ہم نعمل، جو ہم دنیا میں ہم عمل کر کے آئے ہیں، جو برے اعمال کر کے آئے ہیں، جو رسولوں کی تکذیب کر کے آئے ہیں، تو اب کیا ہو سکتا ہے ایسا کہ ہمیں ایک بار پھر موقع دیا جائے کہ ہم دنیا میں جائیں اور ہم ان برے اعمال کے بجائے اچھے اعمال کر کے آئیں۔ تو لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا، دنیا میں ہی واضح کر دیا تھا کہ مہلت تو تمہاری اس دنیا کی بس ایک بار کی ہے، جب موت آئی اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد تحقیق خسروا، انہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے نفسوں کو، وضل اور کھو گئے، عنہم ان سے، ما کانوا جو تھے وہ، یفترون جو وہ انہوں نے جو الہ گھر کے رکھے تھے، جن کی وہ معبود اپنے جن کی پوجا کرتے تھے، وہ سارے تو اب کھو چکے ان سے، وہ تو سارے ان کے ذہنوں کی بنائے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے طرف سے بنائے ہوئے تھے۔ یفترون جو ہوتا ہے وہ جھوٹ گڑنا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو کبھی کسی نے دلیل نہیں دی تھی کہ ہاں یہ جو ہے یہ پیر صاحب ہے، یہ ہماری مدد کے لیے آئیں گے، یا یہ فلاں بت ہماری مدد کے لیے آئے گا، یا فلاں امام ہماری مدد کے لیے آئے گا، ایسی کوئی بات نہیں، کسی نے ان کو دلیل نہیں دی تھی، قرآن میں کوئی دلیل نہیں آئی تھی۔ اب یہ ساری چیزیں ان کی گھڑی ہوئی تھی، تو اب یہ ساری چیزیں تو اب ختم ہو گئی، کوئی بھی ان کی سفارش کے لیے نہیں آئے گا، اور نہ ہی یہ لوٹائے جائیں گے واپس۔ تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب دے جب تک کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو نہیں بھیجتا اور واضح نہیں کر دیتا کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل 15 میں کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی بھی قوم کو، کسی بھی انسان کو ہم اس وقت عذاب میں مبتلا نہیں کرتے، یعنی جہنم میں نہیں ڈالتے، جب تک کہ اس کا جرم کیا ہوتا ہے کہ رسول آئے ہوتے ہیں اور ان سے حجت تمام ہو چکی ہوتی ہے، رسولوں نے ان کو اللہ کا حق بتایا اور انہوں نے انکار کیا، حجت تمام ہو گئی، اب یہ مجرم ثابت ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ ان کو جہنم میں ڈالتا ہے، جو مجرم ہوتے ہیں ان کو۔ یہ جو لفظ ہے تعویل کا، تو یہ اصل میں آداب ہے، یعنی کہ یہ لوگ کہتے بھی تھے زبان سے کہ ہمیں عذاب دکھاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے تھے کہ اچھا ہم اس وقت بلیو کریں گے جب آپ ہمیں دکھاؤ، یا عذاب لا کر دکھاؤ، یا اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو ہمارے باپ دادا کو جو مر چکے ہیں ان کو اٹھا کر سامنے لے آؤ، تب ہم مانیں گے۔ تو اب جو ہے ان کے پاس ساری چیزیں سامنے آ گئی، اب ان کو سب کچھ نظر آنے لگا، اور اب حسرت اور ندامت کے سوا ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی۔ زمانہ کیا ہے؟ دیکھیں، زمانہ ایک قوم آتی ہے، وہ اپنی مدت پوری کرتی ہے، ایک انسان پیدا ہوتا ہے، وہ اپنا زمانہ پورا کرتا ہے، اور موت آتی ہے، چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وقت جو ہے وہ اللہ نے وقت کی قسم کھائی کہ وقت جو ہے وہ گزرتا رہتا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ تو جب وقت چلا جاتا ہے تو سارے انسان خسارے میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کی مہلت اللہ نے دی ہے، یہ بہت قیمتی ہے، اس میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کو ثابت کرنا ہے، اللہ کے بندے بن کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ تو وقت ہمارا، یہ دنیا کا وقت ہماری مہلت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سورہ عصر میں کہ ہر انسان خسارے میں ہے، وقت کی قسم کہ ہر انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہاں، کون خسارے میں نہیں ہے؟ جنہوں نے ایمان لائے جو اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی جنہوں نے خود نہ صرف نیک اعمال کیے اور ایمان لائے، بلکہ انہوں نے حق کی تلقین دوسروں کو بھی کی۔ اور حق کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں ہم، اور اللہ کے بندے بن کے رہیں گے تو ہم انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، اور اگر ہم اللہ کے بندگی سے انکار کریں گے تو پھر ہمارے لیے برا انجام ہے۔ یہ حق ہے، یہ اس کو ہمیں جب تک ہم نہیں مانیں گے، ہم قیامت اور آخرت پر جب تک یقین نہیں کریں گے تو انسان پھر اپنے نفس کے پیچھے ہی چلتا رہتا ہے۔ اور پھر وتواصوا بالصبر کیا ہے کہ دوسروں کو بھی سمجھانا کہ دیکھو یہ زندگی کی مہلت چھوٹی سی ہے، اس میں تم اپنے
اللہ کی بندگی پر صبر کر لو، اللہ نے جو تمہیں کہا وہ مانو اور جس سے منع کیا وہ نہ کرو، تو یہ صبر ہے۔ اصل میں انسان کے اندر صبر ہوتا ہے جبھی وہ عبادات پر بھی صبر کرتا ہے اور وہی جبھی وہ گناہوں سے بچتا ہے، تو ورنہ باقی جو ہے وہ سب خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا 27-28 میں، اور اگر آج ان کافروں کو اس وقت دیکھیں، اگر آپ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ نے فرمایا یا رسول آپ اگر دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو اس وقت دیکھیں جب یہ دوزخ پر کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں۔ ہاں، یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا۔ جس بات کو وہ چھپانے کا کیا مطلب ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ حق ہے لیکن انہوں نے انکار کیا تھا حق کا، تو آج ان کے سامنے وہ حق سامنے آ گیا، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں گے تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نفسیات بتا رہے ہیں کہ یہ اپنے نفس کے بندے ہیں، اگر ان کو واقعی دنیا میں دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ بھیج دے تب بھی وہ دنیا میں جا کر سب کچھ بھول کے اپنی نفس کی پیروی میں لگ جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ یہ وہی کریں گے جس کو ان سے منع کیا گیا، اور پھر وہی کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، یعنی کہ ان کا یہ جو دعویٰ ہے ابھی جو یہ جھوٹ ابھی جو بول رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دوبارہ بھیج دے تو ہم اچھے بن کے آئیں گے، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نہیں بھیجتا دوبارہ کسی کو۔ جب حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے میں جو کافروں کے بڑے بڑے سردار قتل کیے گئے جنہوں نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیے تھے، وہ سارے مارے گئے، تو ان کو ایک گندے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، سارے لوگوں کو ایک کنویں میں ان کی لاشوں کو ڈال دیا گیا تھا۔ پھر 2-3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور آواز ان کے ایک ایک کے نام لیے، جن کو اس کنویں میں ڈالا تھا ان سب کے نام لے کر کہا کہ ہم سے جو ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو اللہ نے پورا کر دیا، ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ نے ہمیں تم پر فتح نصرت کا وعدہ کیا تھا، اللہ نے پورا کر دیا۔ تم کو جو وعدہ کیا گیا تھا کہ تم نہیں مانو گے تو برا انجام پاؤ گے، تو کیا تم نے وہ وعدہ تم سے وہ وعدہ پورا ہوا؟ تو حضرت عمر فاروق حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو یہ لوگ اس طرح سن رہے ہیں جیسے تم میری بات سن رہے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خاص ان کو مزید سزا دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنوا دی تاکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کریں کہ واقعی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی اور آج ہم اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے، ابھی وہ جہنم میں نہیں داخل ہوئے تب بھی قبر میں ہی ان کو عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ جب جو نافرمان انسان ہوتے ہیں ان کا عذاب موت کے فرشتوں کے آتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کو سوچنے کی کیا بات ہے کہ انسان ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت اس معنی میں ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں مکمل ایک غلام عبد بن کے رہنے کا کیا مطلب ہے کہ عبد کیا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جو کہے وہ کرنا ہے، اس کا مالک اللہ مالک ہے، اللہ جو کہے وہ کرنا ہے، اور جس کام سے روکے اس سے روکنا ہے، سمعنا واطعنا، وہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ مگر انسان بھول جاتا ہے دنیا میں، چونکہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے تو وہ اپنا بندہ بن کے رہنا پسند نہیں کرتا، اور سمعنا واطعنا کرنے سے کے بجائے اور اللہ کا بندہ بننے کے بجائے وہ اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے۔ اب اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی وہ خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوی پھر وہ مستوی ہوا علی العرش عرش پر۔ تو یہاں تک پہلے ہم کر لیتے ہیں
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس آیت میں کہ یہ تم جس رب کی عبادت کو ٹھکراتے ہو، جس رب کو تم کی اطاعت سے تمہیں گوارا نہیں ہے، تو وہ رب کون ہے؟ وہ رب کون ہے؟ وہ ایسا رب ہے کہ جس نے ساری کائنات کو، زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ میں اس کا ترجمہ پڑھ لیتی ہوں آیت کا، کہ لوگوں بے شک تم سب کا پالنے والا وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر بیٹھا۔ اور تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تم اطاعت نہیں کرتے ہو، لیکن اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے۔ کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ پھر یہ کہ تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر ہو کے نہیں بیٹھ گیا، بلکہ اپنے عرش پر استوا کیا۔ عرش پر استوا کرنے کے بارے میں بہت سے معنی اور بہت سے لوگوں نے مختلف بحث کیے، لیکن اس کے بارے میں صحیح جو انسان کا رویہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ اس طرح استوا ہوا جس طرح سے عرش پر جا ٹھہرا۔ ٹھیک ہے، اس کا لفظی ترجمہ ہے اللہ عرش پر جا ٹھہرا، لیکن اس کا صحیح جو مفہوم اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں کوئی امیجنیشن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس اتنا سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ اپنے عرش پر جا ٹھہرا، یعنی کہ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اب اس سلطنت کو چلانے کے لیے، اس پر نظر رکھنے کے لیے، اس کے معاملات کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جیسے بادشاہ اپنے تخت پر ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پر استوا ہوا۔ تو اس کے بارے میں ہمیں نہ بحث مباحثہ کرنا ہے، نہ اس کی کیفیت کو معلوم کرنے کی فکر کرنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ شورى میں آیت 11 میں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ کی جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات بتائی جائے قرآن میں، حدیث میں، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی پنڈلی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں بس اسی طرح ہمیں سمجھنا ہے کہ جیسا اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ اللہ کا بولنا ہے، کیسا بولنا ہے؟ اللہ کلام کرتا ہے، کیسے کلام کرتا ہے؟ جیسے اس کی شان ہے، اس کی شان کے مطابق۔ اسی طرح اللہ نے اپنے عرش پر جا استوا کیا تو کیسے کیا؟ جیسے اس کی شان ہے، اس کی شان کے مطابق۔ تو اس معاملے میں بحث مباحثہ اور اپنی رائے دینے کے بجائے انسان بہتر ہے کہ بس اس حد تک سوچے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مخلوق کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ ظاہر ہے ہمارے ذہن میں تو صرف مخلوق ہی آ سکتی ہے، کیونکہ ہم نے مخلوق ہی دیکھا ہے۔ تو ہم اگر اللہ کی ذات کو کسی چیز کے مشابہ سمجھیں گے تو مخلوق سے مشابہ سمجھیں گے، لیکن اس کا منع کیا گیا ہمیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے مشابہ نہیں ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یغشی اللیل، وہ ڈھانپ لیتا ہے رات کو، النہار، دن پر نہیں، ڈھانپ دیتا ہے رات سے دن کو۔ ٹھیک ہے، یغشی اللیل، رات سے ڈھانپ دیتا ہے، النہارا، دن کو، یطلبہ، پا لیتی ہے اس کو، طلب کرنے سے ہے، طلب کرنا، کسی چیز کو پا لینا، حثیثاً، جلدی جلدی، تیزی سے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور ستارے، مسخرات، مسخر کیے ہوئے ہیں، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے، اللہ، خبردار، لہ الخلق، اللہ ہی کے لیے پیدا کرنا ہے، والامر، اور اسی کا حکم اپنی مخلوق پر چلتا ہے، تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ بابرکت ہے، رب العالمین، جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہی خالق ہے، اس نے سورج چاند 6 دنوں میں بنایا۔ اچھا، 6 دنوں کی تفسیر میں مجھے ایک حدیث آپ کو بتانی تھی، وہ میں بھول گئی، 1 منٹ میں بتاتی ہوں کہ یہ جو ہے
کس کی؟ امام احمد نے یہ حدیث روایت کی ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے. تو اس میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، اور درختوں کو اس میں سوموار کے دن پیدا کیا، اور شر کو منگل کے دن اور خیر کو بدھ کے دن پیدا کیا. جاندار چیزوں کو جمعرات کے دن پیدا کیا اور اس کو زمین و آسمان کے درمیان پھیلا دیا. اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو کہ آخری مخلوق کے طور پر جمعے کے دن کے آخری گھڑیوں میں، یعنی کہ عصر اور رات کے درمیان کے کسی گھڑی میں پیدا کیا تھا. تو یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنایا، تو کیا یہ 6 دن ہمارے 6 دن کی طرح تھا؟ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ نے کہا ہمیں 6 دن میں بنایا، تو ہم یہی یقین کریں گے کہ اللہ نے 6 دن میں بنایا ہے. اور ہفتے کے دن کو سبت کا دن اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن قطع ہو گیا، یعنی تخلیق کے قطع کر دیا، اس دن کوئی تخلیق نہیں ہوئی، تو اس لیے ہفتے کے دن اللہ اس کو سبت کا دن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے سبت کے دن میں یہودیوں کو کچھ کرنے سے منع کیا گیا تھا، دنیا کے کاموں سے منع کیا گیا تھا. تو اب اللہ کے دن جو ہیں وہ ایک دن 1000 سال کے برابر بھی ہے، اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ایک دن 1000 سال کے برابر میں. اسی طرح ہم نے قیامت کے دن کے بارے میں جانا کہ 50,000 دن کے برابر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ یہ 6 دن کیسے تھے، ٹھیک ہے. بس لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ 6 دن میں اللہ نے تخلیق کی، اور حضرت آدم علیہ السلام آخری جو چیز تخلیق کی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تھی. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے رات اور دن کی کس قدر اللہ کی مخلوق اللہ کے تابع ہے، وہ بتا رہے ہیں ایکچولی کہ رات اور دن کس طرح سے چلتے ہیں. کہ رات جو ہے وہ دن کو ڈھانپ لیتی ہے اور دن چلا جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے، لیکن کوئی لمحہ بیچ میں ضائع نہیں ہوتا، تیزی کے ساتھ، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ رات دن کو اس طرح بنایا کہ ہر ایک جو ہے دوسرے کے پیچھے دوڑتا ہوا چلا آتا ہے. ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ابھی دن بھی نہیں آیا اور رات بھی نہیں ہے، تو ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. اسی طرح چاند سورج بھی اپنے اپنے مدار میں اس طرح سے فرما برداری سے چلتے ہیں کہ کبھی ہمیں ایسا نہیں لگا کہ چاند کہیں اور سے نکل رہا ہے اور سورج کہیں اور سے نکل رہا ہے اور ان کے ٹائمنگ الگ الگ ہو گئے. یہ سارا نظام بہت ہی ہم آہنگی کے ساتھ چل رہا ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ کی تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کے تابع ہے. یعنی صرف ایک انسان اور جن ایسے ہیں جو کہ ان کو اللہ نے ان کی مرضی دی ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کسی حد تک، وہ بھی 100% اختیار نہیں ہے. ہمیں بھی دیکھیں خود ہمارے اپنے جسم کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. ہمارا دل چل کے دھڑکتا ہے، وہ اللہ کی مرضی سے دھڑکتا ہے، اور جب چاہے گا اللہ تو رک جائے گا. یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. اسی طرح ہمارا ڈائجیشن یا کوئی بھی جسم کا فنکشن یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ہمیں تھوڑا سا اختیار ملا ہوا ہے، اور اس اختیار کی بنا پر ہمیں جج کیا جائے گا کہ ہم نے اس اختیار کو کس طرح سے استعمال کیا. سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی. اللہ نے فرمایا سورہ یاسین آیت نمبر 37 سے 40، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے. سورج کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، چلتا رہتا ہے جہاں سے اسے نکلنا ہے، اور یہ اللہ غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا ہے اندازہ ہے. اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہے. چاند گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، تو چاند کی یہ منزلیں بھی اللہ کی مقرر کی ہوئی ہے، یہاں تک کہ وہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے. یہ سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ
اللہ کی جو بھی اللہ نے جتنی بھی مخلوق بنائی وہ اللہ کی بالکل فرما بردار ہے. تو مطلب یہ کہ ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں. تو بندوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اللہ کے تابع بن جاؤ. تمہیں اختیار جو دیا ہے اس سے تم اللہ کے بندے بن جاؤ. اختیار تو تمہیں اس لیے دیا ہے کہ اس سے تمہارا امتحان ہے کہ تمہیں آخرت کی نعمتیں تم کما سکتے ہو یا نہیں. لیکن تم کیا کرو؟ ادعو، پکارو، ربکم، اپنے رب کو، تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، وخفیتاً، اور چپکے چپکے. تو اللہ کو تم پکارو بہت ہی عاجزی کے ساتھ، بہت چپکے چپکے پکارو. انہ، بے شک وہ، لا یحب المعتدین، وہ نہیں محبت کرتا معتدین سے، حد سے بڑھنے والوں کو محبت نہیں کرتا. اللہ کے سامنے جو عاجزی کرتا ہے، جو اللہ کو ہر وقت پکارتا ہے، تو اللہ کو پکارنے سے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا بھی ہے. نماز بھی اسی میں آ جاتی ہے، کیونکہ نماز میں انسان سب سے زیادہ عاجزی کا ہم عاجزی سب سے زیادہ حالت ہوتی ہے ہماری کہ نہ ہم ہلتے ہیں نہ جلتے ہیں، بس ہم اپنے جو ہمیں ایکشنز بتائے گئے اس کے تحت ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ سے ہم سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، چپکے چپکے اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، پکار رہے ہوتے ہیں، اللہ کے قرآن کی آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو تم جو ہو، جس طرح ساری مخلوق اللہ کی تابع ہے، تم بھی ایسے ہی بن جاؤ، اور تم عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے اللہ کو پکارو. انہو لا یحب المعتدین، اور تم حد سے بڑھنے والے نہ بنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا. اور حد سے بڑھنے والے کون ہیں؟ جو اپنے اس اختیار کو اپنی مرضی کا سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو چاہے کر سکتے ہیں، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ان کا کوئی برا انجام نہیں ہونے والا ہے. وہ اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی چاہے چھوٹی کرو چاہے بڑی کرو، تم اللہ کی حدود کو کراس کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر حدیں تمہیں بتا دیے. یہ قرآن اور حدیث تمہارے لیے موجود ہے، اس میں تمہاری ساری حدیں تمہارے لیے واضح کر دی گئی ہے. اب تم اس سے اگر آگے پیچھے ہوتے ہو تو تم اللہ کی حدوں کو توڑتے ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ایسے لوگوں سے، یعنی ان کو پھر اللہ کی طرف سے رحمت نہیں ملے گی. ولا تفسدوا، اور نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحها، اللہ تعالیٰ اصلاح کر دی اللہ نے زمین کی، اس کے بعد تم اس میں فساد نہ کرو. وادعوہ، اور پکارو اس کو، خوف کے ساتھ، وطمعاً، اور امید کے ساتھ. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین سے. تو دیکھیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فساد نہیں پسند ہے. جو انسان، اللہ تعالیٰ نے ایک پرفیکٹ نظام بنایا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، اور انسان کو خلیفہ بنایا اس دنیا میں، انسان کو اختیار دیا، اور مگر اس کو رسولوں کو بھیج کر اس کو کیا سمجھایا کہ تمہیں اللہ کے پابندی میں، اللہ کا پابند بننا ہے، اللہ کا بندہ بن کے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پرفیکٹ نظام بنا کر پھر انسان کو اس زمین میں بسایا. یہ نہیں کہ زمین بگڑی ہوئی تھی پہلے سے، زمین پرفیکٹ نظام اللہ نے کر کے انسانوں کو بسایا. اور پھر جب بگاڑ آیا، جب اللہ نے رسولوں کو بھیجا اور رسولوں نے آ کے اس بگاڑ کو دور کیا، اور پھر سے اصلاح ہوئی، پھر سے اللہ تعالیٰ کے بندے اس زمین پہ بسے، اور پھر سے انہوں نے گناہ کیے اور زمین کو بگاڑا. کیونکہ جب انسان اپنی منمانی، کوئی بھی دیکھیں، کسی حکومت کو دیکھ لیں، اگر حکومت کے قانون کو کوئی نہیں فالو کرے گا تو کیا ہوگا؟ فساد ہوگا، بگاڑ ہوگا. کہ چوری نہیں کرنی تو چوری کرو، لوگوں کو ڈاکہ نہیں ڈالنا تو ڈاکہ ڈالیں گے، اگر ڈرائیونگ میں جس کو جو دل چاہے کرو تو یہ کیا ہوگا؟ ایک ہنگامہ مچ جائے گا اور بگاڑ ہو جائے گا. تو یہ زمین بھی اللہ کی زمین ہے، اس میں اس وقت تک سکون اور پیس اور اصلاح نہیں ہوگی جب تک بندے اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے. تو اللہ اپنے نیک بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم بس اللہ کو پکارو اور ہر وقت خوف
رکھو دل میں کہ مجھ سے کوئی ایسا کام میں نہ کروں جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو، اور یہ امید بھی رکھو کہ جب تم سے کبھی غلطی ہو بھی جائے گی تو اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے، اپنی اصلاح کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ یعنی مومن جو ہے وہ خوف اور طمع کے درمیان ہوتا ہے کہ اللہ سے خوف بھی ہوتا ہے اور اللہ سے امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا۔ تو جب تم ایسے بنو گے تو تم محسن بنو گے تو اللہ تمہارے قریب ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت تمہارے قریب ہے، تمہیں ضرور رحمت نصیب ہوگی۔ اور جب اللہ کی رحمت ہے تو آخرت میں جنت ہے اللہ کی رحمت، اور دنیا میں بھی اگر انسان کو اللہ کی رحمت کا محتاج ہے انسان تاکہ وہ اچھی پرسکون زندگی گزارے۔ تو دیکھیں یہاں دو رویے بتائے، معتدین اور محسنین۔ اللہ معتدین کو نہیں پسند کرتا، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ تو اب یہ چونکہ یہ آیات تو ان کے کانٹیکس میں ہے جو قریش کے کفار تھے، اور پھر ان کے مقابلے میں جو مسلمان تھے جنہوں نے پورے اخلاص سے ایمان لائے اور اس دین کے لیے قربانیاں دیں۔ تو اب ہم کو کیا دیکھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہم معتدین کے ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یا محسنین کے ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ تو دیکھیں محسن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ہر چیز احسان کے درجے پر کرے۔ ہمیں سکھایا گیا حدیث میں کہ نماز میں احسان کیا ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کے حقوق کو پورا کرنے میں اچھی طرح پورے اخلاص سے عبادات کرو، اور بندوں کے حقوق میں ان کے حقوق سے زیادہ، ان کا جتنا حق بنتا ہے اس سے زیادہ کر کے دو، اور تم بندوں سے ایسے رویہ کرو ایسے جیسے تم چاہتے ہو کہ تم سے لوگ رویہ کریں، تو تم محسنین کے درجے پر ہوتے ہو۔ اور محسنین کا درجہ پر انسان اللہ اس سے بہت قریب ہوتا ہے اور اس سے اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں سے بنائے۔ ہم لوگوں کو لیے یہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ چلو یہ سب کافروں کی باتیں، ہمارا تعلق نہیں ہے، نہیں، درجے ہیں ہر چیز کے، معتدین کے بھی درجے ہیں اور محسنین کے بھی درجے ہیں۔ تو کسی نہ کسی حد تک اگر ہم معتدین میں جا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود ہی صرف سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن اور سنت کے آئینے میں ہمیں خود کو دیکھنا ہے کہ ہم معتدین کے راہ پر تو نہیں چل رہے، اور ہمیں دعا کرنی ہے اللہ ہمیں محسنین کے طریقے پر چلا دے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آج کا لیسن پورا ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے آسانیاں کر دے، اور اللہ اس راستے پر چلنا ہمارے لیے اتنا آسان کر دے، ہر مشکل دور کر دے کہ ہم محسنین بن جائیں، اور ہمیں اس حال میں اللہ سے ملے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت فردوس نصیب کرے، ہماری فیملیز کو، ہمارے اولادوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے والدین کو، تمام مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی امن اور امان دے، اور صحت اور عافیت دے، اور آخرت میں بھی جنت فردوس دے، آمین۔